ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تغرل بیگ، جس کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائیل تھا، پہلا سلجوق سلطان مشہور ہے۔ تغرل نے ابو سلیمان داؤد چغری بیگ کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ تغرل بیگ کا سن پیدائش 990 عیسوی ہے، جس نے ترک قبائل کو اتحاد کی لڑی میں پرو کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی اور کئی فتوحات حاصل کیے۔ ابو طالب تغرل بیگ نے ایک جانب مشرق کی طرف پیش قدمی میں کامیابیاں سمیٹی تو دوسری طرف مشرقی ایران کے محاذ پر ترکوں کی داغ بٹھائی اور بعد میں یوریشیا کے علاقوں کو فتح کر کے سب سے عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی سلطنت کی کوکھ سے بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ سلجوقی سلطنت 11ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی اور یہ نسلاً اوغوز ترک تھے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرقی وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحد ایک جانب چین سے لے کر بحر متوسط اور دوسری جانب اردن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زری کہلا سکتا ہے، اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا، جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور چغری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 29 میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ نے عظیم یوریشیائی اسٹیپس کے ترک جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے ایک متحد قبائل بنا دیا اور ان سب لوگوں کا حسب نسب صرف ایک خاندان سلجوقہ سے ملا دیا۔ مشرقی ایران کی جنگ میں ان کی قیادت بھی کی۔ سلجوقی سرداروں میں تغرل بیگ، چغری بیگ، ابراہیم ینال اور قتلمش قابل ذکر ہیں، جو ہمیشہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ ان میں تغرل بیگ کو فوقیت حاصل رہی۔ پہلے پہل جرجان اور طبرستان کے زیاریوں نے سالانہ خراج ادا کرنے کی شرط پر اس کی اطاعت قبول کی۔ قزوین اور ہمزان نے بھی سلاجقہ کی حکومت تسلیم کر لی اور اصفہان حکمران فرامرز نے بھی ایک خطیر رقم کی ادائیگی قبول کر لی۔ بعد ازاں فرامرز کے بدلنے پر اس نے اصفہان پر قبضہ کر لیا اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرتا ہوا بغداد تک جا پہنچا اور خلیفہ کی بیٹی سے شادی کی۔ تغرل بیگ جب نشاپور میں داخل ہوا تو اس کے نام کا خطبہ جاری کیا گیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں جنگ دندانقان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ 1055 میں تغرل نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا تھا۔ تغرل بیگ جو خاندان سلجوقیہ کا بانی تھا، وسطی ایشیا اور یوریشیا کے علاقوں میں اسلام کا پرچم بلند کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کی وفات کے بعد سلطنت کمزور پڑ گئی، جس کا فائدہ یورپ کی غیر مسلم ریاستوں کے اتحاد نے اٹھایا اور سلجوقیوں کا زوال شروع ہوا، جس نے بالآخر انہیں مٹا دیا۔ رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائیل تغرل بیگ 70 سال کی عمر میں 8 رمضان 455 ہجری کو اری شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سلجوقوں کا نیا سلطان محمد الب ارسلان بن گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔